بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمدرد نونہال، بیاد شہید حکیم محمد سعید۔ ہمدرد پاکستان کا ہر دل عزیز ماہنامہ رسالہ، جلد نمبر 68، شمارہ نمبر 12، ربیع الثانی جمادی الاول 1442، دسمبر 2020۔ السلام علیکم بچوں، آپ نے جس والہانہ انداز سے ہمدرد نونہال کے نئے روپ کا خیر مقدم کیا ہے، تمام کارکنان نے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور اس رسالے کو مزید بہتر بنانے کا عزم بھی کیا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ شمارہ سابقہ شمارہ سے بہتر ہو۔ دسمبر کے مہینے میں سردی ہوتی ہے، اس لیے بہت سے بچے تو کمبل میں لپٹ کر ہمدرد نونہال پڑھنے کا مزہ لیں گے۔ پیارے بچوں، یہ مہینہ قائد اعظم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے۔ ان کے اوصاف اور خوبیوں کے بارے میں ایک مفصل تحریر اسی شمارے میں کور سٹوری کے طور پر شامل ہے۔ ہم یہاں صرف آپ کو ان کے پیدائش کے حال سے مختصراً آگاہ کریں گے، کیونکہ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ قائد اعظم کے دادا پونجا میک جی نے 1861 میں کاٹھیا وار سے کراچی ہجرت کی اور ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا اور یہیں کاروبار شروع کر دیا۔ قائد اعظم کے والد جینا پونجا ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ وہ دبلے پتلے تھے، گجراتی زبان میں دبلے کو جینا کہتے ہیں، اس لیے وہ جینا کے نام سے مشہور ہو گئے، لیکن بعد میں انہوں نے نام بدل لیا اور جینا پونجا سے جنا پونجا ہو گئے۔ جنا کا مطلب بازو ہے۔ 1874 میں ان کی شادی شیریں بی بی یعنی میٹھی بائی سے ہوئی۔ 25 دسمبر 1876 میں ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ مبارک دینے بہت سے لوگ آئے، ان میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ عورتیں بچے کو بہت خاص نظر سے دیکھتی ہیں کہ آنکھیں کیسی ہیں، ناک کیسی ہے، باپ پر گیا ہے یا ماں پر، کوئی خاص نشان یا تل وغیرہ چہرے یا ہاتھ یا پاؤں پر تو نہیں۔ پتہ چلا کہ دائیں تلوے پر سکے کے برابر ایک نشان ہے۔ سب خوشی سے چیخ اٹھے، لڑکا بہت بھاگوان ہے، بہت نصیبوں والا ہے، یہ پدم کا نشان ہے اور خوش قسمتی کی علامت ہے۔ والدین کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ بچے کے کان میں اذان کہی گئی۔ پھر جس دن عقیقہ ہوا اسی دن بچے کا نام محمد علی رکھ دیا گیا۔ اسی بچے نے بڑے ہو کر ہمیں آزاد وطن پاکستان دیا۔ سلیم فرقی۔ جاگو جگاؤ، آج کی بات۔ نونہالوں کے دوست اور ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں۔ آپس کی مدد سے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کا محتاج ہے۔ کوئی انسان بھی تنہا زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہتے ہیں کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ ہزاروں کام ایسے ہیں جن میں ہمیں دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو ہم سب کی زندگی بہت مشکل ہو جائے۔ اس لیے ہم سب پر فرض ہے کہ وہ اپنے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور جاننے والوں کی مدد کریں۔ مدد اور تعاون کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ مدد ہے جو آپ کسی کے کہنے یا خواہش کرنے پر کرتے ہیں، اور مدد کی دوسری قسم وہ ہے جو بغیر کہے یا بلا طلب کی جاتی ہے۔ دونوں قسم کی مدد نیکی ہے، لیکن جو مدد بغیر مانگے کی جائے وہ زیادہ بڑی نیکی اور خوبی ہے۔ یہ مدد کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ تم نے اپنے کسی بزرگ کا کام ان کے کہے بغیر کر دیا، اپنے کسی دوست کو کوئی اچھا مشورہ دیا، اس کو کسی غلط بات سے روکا، تمہارے کسی ساتھی کے پاس کتاب نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ خرید نہیں سکتا، وہ کسی سے مانگے گا بھی نہیں، تم نے اس کو ایک کتاب دے دی یا اپنی کتاب ہی عارضی طور پر پڑھنے کو دے دی۔ کوئی ساتھی پڑھنے میں کمزور ہے، تم نے اس کو سبق یاد کروا دیا۔ ان سب کاموں کا شمار نیکی میں ہوتا ہے، اور ان کو کرنے والا قابل قدر اور لائق عزت ہے۔ جس طرح ہم سب اپنا کام کرتے ہیں، اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اسی طرح دوسروں کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ نہیں تو بہت تھوڑی مدد تو کر سکتے ہیں، اور کرنی چاہیے۔ اسی میں فائدہ ہے اور زندگی کا مزہ بھی۔ ہمدرد نونہال، جنوری 1986 سے لیا گیا۔ سرے ورق کہانی، کچھ سنی کچھ انسنی۔ فہمینہ ارشد۔ بچوں، مجھے یقین ہے
آپ سب کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا نام نیا نہیں ہے، آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، اور کیوں نہ جانیں، وہ ہر پاکستانی کے دل میں رہتے ہیں۔ ہماری آنکھیں ان کا چہرہ دن میں کئی بار دیکھتی اور ہمارے کان ان کا نام بار بار سنتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے ان کے بارے میں پڑھایا جاتا رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پلے اور کہاں کہاں تعلیم حاصل کی۔ لیکن آج ہم ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ سب سے پہلے ان کی وہ خوبی جس سے ان کے مخالفین ڈرتے تھے اور حسد بھی کرتے تھے، وہ ہے ذہانت اور حاضر دماغی۔ بچوں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح لنکٹن انز میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہاں ان کا ایک انگریز پروفیسر پیٹرز ہر وقت اس کوشش میں رہتا کہ ان کو نیچا دکھا سکے۔ اسی مقصد سے ایک دن پروفیسر پیٹرز نے کلاس کے دوران محمد علی جناح سے ایک سوال پوچھا، مسٹر جناح، اگر آپ کو رستے میں 2 تھیلیاں پڑی ملیں جن میں سے ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں عقل ہو تو آپ کون سی تھیلی اٹھانا پسند کریں گے؟ جناب جناح نے فوراً جواب دیا، دولت۔ یہ سن کر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو عقل والی تھیلی کو اٹھاتا۔ جناح نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہر انسان وہی چیز لینا چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ پروفیسر دانت پیستا رہ گیا۔ قائد اعظم نے اس کو لاجواب کر دیا۔ بچوں، دیکھا آپ نے محمد علی جناح نے کس طرح حاضر دماغی سے کام لیا اور پروفیسر کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لیکن بچوں، یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ وہ حاضر جواب تو ضرور تھے، لیکن وہ ہر بات احترام کے ساتھ کرتے تھے۔ یعنی حاضر جوابی کا مقصد بدتمیزی ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کی۔ قابلیت اور اصولوں سے محبت۔ دوسری خوبی ان کی قابلیت اور اصولوں سے محبت ہے۔ آپ تو یہ جانتے ہوں گے کہ محمد علی جناح ایک وکیل تھے، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کا شمار ہندوستان کے قابل ترین وکلاء میں ہوتا تھا، یعنی چوٹی کے وکیل۔ دور دور تک ان کی شہرت تھی۔ ان کی شخصیت، علمیت اور قابلیت سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ برطانیہ کے ایک نامی گرامی سیاستدان اور وکیل سر اسٹیفرڈ کرسپ نے ایک موقع پر قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا، محمد علی جناح بھارت کے وکیلوں میں سے ایک بہت زیادہ قابل وکیل اور بہترین آئینساز تھے۔ آپ نے دیکھا جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے اور ہم پلہ بھی، وہ بھی محمد علی جناح کی قابلیت کی تعریف کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ وہ قابل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اصول پسند انسان بھی تھے اور اپنے اصولوں پر چلنا پسند کرتے تھے۔ ان کی اصول پسندی کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ بمبئی، جسے آج کل ممبئی کہتے ہیں، کا ایک بہت پیسے والا ہندو سیٹھ محمد علی جناح کے پاس آیا۔ وہ کسی مقصد میں پھنسا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ جناح اس کا کیس لڑے۔ اس نے مقدمے کی فیس پوچھی تو جناح نے کہا کہ وہ فیس پیشی کے حساب سے لیتے ہیں اور ایک پیشی کی فیس 500 روپے ہے۔ سیٹھ نے کہا وہ انہیں 5000 روپے دینے کو تیار ہیں اور وہ بھی پیش کی۔ محمد علی جناح نے کہا، جناب فیس تو پیشی کے حساب سے ہی ہوگی۔ انہوں نے پیش کی رقم لینے سے صاف انکار کر دیا۔ بعد میں وہ کیس صرف 3 پیشیوں میں ختم ہو گیا اور انہوں نے ہندو سیٹھ سے صرف 3 پیشیوں کے ہی پیسے لیے، جو کہ صرف 1500 روپے بنتے تھے۔ دیکھا بچوں، ہمارے قائد کو اپنے اصول کتنے پیارے تھے۔ کیا آپ نے اپنے لیے کچھ اچھے اصول بنائے ہیں؟ وقت کی پابندی، اور اب وہ خوبی جو سب خوبیوں پر بھاری ہے، یعنی وقت کی پابندی۔ کہتے ہیں کہ جس نے وقت کو اپنا غلام بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر بات ہمارے قائد کی ہو رہی ہو تو یہ بات 100% درست ہے۔ قائد اعظم کی وقت کی پابندی کے متعلق بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کی تقریب ہو رہی تھی اور قائد اعظم اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کے دن وہ ٹھیک وقت پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے وزیروں اور افسروں کے لیے سامنے کی قطار میں جو کرسیاں مخصوص کی گئی تھیں وہ خالی پڑی ہیں، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی وہاں پہ وقت مقررہ پر نہیں پہنچا تھا۔ یہ دیکھ کر قائد اعظم کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے ہدایت کی
کہ وہ تمام کرسیاں وہاں سے ہٹا دی جائیں اور کہا کہ جو حضرات بعد میں آئیں گے وہ کھڑے رہیں گے۔ اسی طرح انہیں احساس ہوگا کہ وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ پروگرام اپنے وقت پر شروع ہوا۔ وزیر اعظم اور دوسرے وزراء پروگرام شروع ہونے کے بعد پہنچے، اس لیے سب نے وہ پروگرام کھڑے ہو کر دیکھا اور سخت شرمندگی اٹھانا پڑی۔ سیکھنے والوں نے یقیناً اس واقعے سے سبق سیکھا ہوگا۔ یہ واقعہ پڑھ کر ہم کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ کیوں بچوں، صحیح کہا نا؟ کیا آپ رات کو وقت پر سوتے ہیں؟ دیانتداری۔ دیانتداری ہمارے قائد کا وہ وصف تھا جس نے انہیں ہمیشہ سر بلند رکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دیانتداری کیا ہوتی ہے؟ بچوں، دیانتداری کا آسان مطلب ایمانداری ہے۔ یہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ محمد علی جناح کا شمار ہندوستان کے بہترین وکیلوں میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی وکالت کے ذریعے بہت اچھا کما لیتے تھے اور اسی طرح خرچ بھی کرتے تھے۔ وہ بہترین لباس پہنتے، بہترین گھر میں رہتے تھے اور بھرپور انداز سے زندگی گزارتے تھے۔ لیکن وہی جناح جب ہندوستان کے مسلمانوں کے قائد بن گئے تو ایک ایک روپے کو پاکستان کی امانت سمجھتے تھے اور انہوں نے کبھی اس میں خیانت نہیں کی۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ گورنر ہاؤس کے لیے کچھ فرنیچر خریدا گیا۔ جب قائد اعظم حساب کتاب دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ 7 روپے کا کچھ فرنیچر اضافی ہے۔ انہوں نے فوراً اس کے بارے میں پوچھا۔ متعلقہ افسر نے بتایا کہ کچھ کرسیاں ہیں جو محترمہ فاطمہ جناح نے منگوائی ہیں۔ قائد اعظم نے وہ حساب رقم سے نکال دیا اور کہا کہ یہ رقم فاطمہ سے وصول کی جائے اور آئندہ اس بارے میں احتیاط کی جائے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ قائد اعظم بلوچستان کے پہاڑی مقام زیارت میں مقیم تھے۔ موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ قائد اعظم کے اسٹاف آفیسر نے ان کے لیے موزے منگوائے۔ جب وہ موزے قائد کو پیش کیے گئے تو انہوں نے اس کی قیمت پوچھی۔ اسٹاف آفیسر نے بتایا کہ موزوں کی قیمت 1.5 روپے ہے۔ قائد اعظم نے فوراً وہ موزے واپس کر دیے اور کہا کہ ایک غریب ملک کے گورنر کو اتنے مہنگے موزے نہیں پہننے چاہیے۔ خوش لباسی۔ محمد علی جناح بہت سمارٹ، خوش لباس اور نفیس انسان تھے۔ ان کا لباس اور رکھ رکھاؤ دنیا کے کسی لیڈر سے کم نہیں تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ بہت سو سے اچھا پہنتے تھے۔ وہ سوٹ اور ٹائی کے ساتھ 2 رنگ کے، جو عموماً کالے اور سفید ہوا کرتے تھے، چمڑے کے خوبصورت جوتے پہنا کرتے تھے۔ چونکہ وہ ہندوستان میں بہت عرصے تک رہے اس لیے انگریزوں جیسے کپڑے پہنا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت تبدیلی آ گئی۔ مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا لباس بدل لیا جو ہماری تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ان کے سوٹ کی جگہ شیروانی اور لٹھے کی کلف دار شلوار نے لے لی۔ وہ سر پر کراکلی ٹوپی پہنتے تھے جسے اب جناح کیپ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس جناح کیپ نے ان کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے۔ اب اسے کوئی کراکلی ٹوپی نہیں کہتا، محمد علی جناح کی وجہ سے اس کو نام اور نئی پہچان ملی۔ آپ میں سے کس کس کے پاس ہے کراکلی ٹوپی؟ اوہ، میرا مطلب ہے جناح کیپ ہے۔ قائد اور بچے۔ قائد اعظم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بچوں کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے اور کبھی بھی اس سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بچوں کو مٹی میں کینچے یعنی شیشے کی گولیوں سے کھیلتا دیکھا تو انہیں منع کیا اور کہا کہ وہ ایسا کھیل نہ کھیلیں جس سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور کپڑے گندے ہوں۔ مطلب یہ کہ وہ بچوں کی بہت پرواہ کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انہی میں سے کوئی کل کا اقبال اور سر سید ہوگا۔ ایسا نہیں کہ صرف قائد ہی بچوں سے محبت کرتے تھے، بچے بھی اپنے قائد سے والہانہ محبت کرتے تھے، جس کا اظہار نہ صرف وہ ان کے جلسوں میں جا کر ان سے ملاقات کر کے کرتے تھے، بلکہ ہندوستان بھر سے بچے ان کو خط لکھا کرتے تھے جس میں قائد سے ان کی بے حد محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک کتاب بھی شائع کی گئی ہے جس کا نام ہے قائد کے نام بچوں کے خطوط۔ اس کتاب میں وہ خطوط شامل کیے گئے ہیں جو بچوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھے تھے۔ ان میں سے کچھ خطوط اردو میں ہیں اور کچھ انگریزی میں۔ اسی کتاب میں امرتسر کے ایک بچے کا خط بھی شامل ہے جس کا نام عزیز الرحمان تھا۔ وہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔
عزیز الرحمان اپنے خط میں لکھتا ہے، بابا صاحب مجھ کو جو پیسے ملتے ہیں وہ میں نے جمع کر لیے ہیں، آپ فکر نہ کریں، 8 آنے جمع ہو گئے ہیں، پاکستان اور مسلمانوں کے لیے میں کل اور بھی پیسے جمع کروں گا۔ دیکھا بچوں، عزیز کو اپنے قائد سے کتنا پیار تھا۔ کبھی موقع ملے تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا۔ ایک کتاب محترمہ فاطمہ جناح نے بھی اپنے بھائی کے بارے میں لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے میرا بھائی۔ موقع ملے تو وہ بھی ضرور پڑھیے گا۔ قائد اعظم سے وابستہ کچھ اہم عمارتیں۔ مزار قائد۔ کراچی میں سفید سنگ مرمر سے بنی یہ پرشکو عمارت قائد اعظم کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہ عمارت پوری دنیا میں کراچی کی پہچان ہے۔ اس کا ڈیزائن ایک ماہر تعمیرات یحییٰ مرچنٹ نے تیار کیا تھا۔ قائد اعظم ہاؤس۔ اس عمارت کا پرانا نام فلیگ سٹاف ہاؤس ہے۔ یہ عمارت بھی قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے استعمال میں رہی۔ اب اس کو میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ یہاں قائد اعظم کے زیر استعمال چیزیں رکھی گئی ہیں۔ وزیر مینشن۔ کراچی کے علاقہ کھارا در میں واقع پیلے اور لال پتھروں کی اس عمارت میں قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے تھے۔ حکومت پاکستان نے اس کو قومی ورثہ قرار دیا ہے اور یہاں پر قائد اعظم کے استعمال میں رہنے والی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت۔ لکڑی سے بنی ہوئی یہ خوبصورت عمارت کوئٹہ سے 221 میل کے فاصلے پر زیارت کے پرفضا مقام پر واقع ہے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام یہیں پر گزارے تھے۔ جناح ہاؤس ممبئی۔ جناح ہاؤس ممبئی میں قائد اعظم کی رہائش گاہ ہے۔ انگلینڈ سے ہندوستان واپس آنے کے بعد وہ یہاں رہے تھے۔ اسے مالا بار ہل مینشن بھی کہا جاتا ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے یہاں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قیام کیا تھا۔ ان کے یہاں قیام کے دوران جو سامان اور گاڑیاں ان کے زیر استعمال تھیں انہیں بھی یہاں محفوظ رکھا گیا ہے۔ روشن خیالات۔ سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آموز روشن اقوال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے اور اس کا احترام کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ جب دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دیا کرو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مال جمع کرنے میں عمر بسر ہو جاتی ہے لیکن اسے استعمال کریں گے دوسرے اور حساب دے گا جمع کرنے والا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ زرتشت۔ اگر تم سخت محنت کے عادی ہو تو مفلسی تمہارے نزدیک نہیں آئے گی۔ سقراط۔ حسد اور خوف دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ شہید حکیم محمد سعید۔ گفتگو کرتے وقت ایسی بات منہ سے نہ نکالیں جس سے دوسروں کا دل دکھے۔ شیکسپیئر۔ موجودہ دور میں انسانیت کا خطرناک دشمن انسان ہے۔ ایمرسن۔ خون کی ندیاں بہا دینے سے وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو صرف ایک آنسو پوچھ دینے سے ہوتی ہے۔ واصف علی واصف۔ فرض اور شوق یکجا کر دو تو سکون مل جائے گا۔ روشن خیالات۔ شان الحق حقی۔ نیلے پیلے موزے۔ کالج میں تھے ایک پروفیسر، علم کا جن کے روب تھا سب پر، بے حد لائق بے حد قابل، علم ریاضی میں تھے کامل، لوگ سوال جو لے کر آتے حل کر دیتے چٹکی بجاتے، ذہن پہ ان کے بوجھ بہت تھے، رہتے تھے کچھ کھوئے کھوئے، ایک دن آپ پہن کر آئے پاؤں میں 2 رنگ کے موزے، ایک تھا نیلا ایک تھا پیلا۔ اس پر ایک استاد نے ٹوکا، حضرت یہ کیا، ایک موزہ نیلا ایک پیلا؟ بولے آپ نے سچ فرمایا، مجھ کو بھی تھا اس پہ اچنبھا، آج ہی میں نے گھر میں دیکھی ایسی ہی ایک اور بھی جوڑی، اس کا بھی ایک پاؤں تھا نیلا اور ایک پیلا بالکل ایسا، جانے گھر میں آئے کہاں سے یہ 2 رنگ کے 2 موزے۔
نظم امجد اسلام امجد۔ ایک تھا ملا نصیر الدین، ایک تھا ملا نصر الدین، کرتا تھا باتیں نمکین، کام تھا اس کا احمق بننا، سیدھی بات کو الٹا کرنا، کھانے پینے کا شوقین، ایک تھا ملا نصر الدین، اس سے ہیں منسوب لطیفے، مزے مزے کے ڈھیروں قصے، خوشیوں کی تھا ایک مشین، ایک تھا ملا نصر الدین، ایک گدھا تھا اس کے پاس، ایک گدھی تھی جس کی ساس، اور بچے تھے اس کے 3، ایک تھا ملا نصر الدین۔ روشن خیالات ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، شیریں منور۔ بانی ای بائی انسان دوست، بیئر اومیڈیار۔ پیارے بچوں، مجھے بتائیں کہ زندگی کا مقصد صرف اپنے لیے ہونا چاہیے یا دوسروں کے لیے؟ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان دوست شخص کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے نہ صرف شوق، محنت اور لگن سے دنیا میں اپنا نام روشن کیا بلکہ اپنے کام سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ یہ ہیں دنیا کے مشہور آن لائن سٹور ای بائی کے بانی بیئر اومیڈیار۔ بیئر اومیڈیار پیرس، فرانس میں 1967 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کا تعلق ایران سے تھا۔ ایران کی روایت کے مطابق پیری اومیڈیار کو پرویز کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب قسمت والا اور جیتنے والا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ میری لینڈ منتقل ہو گئے، جہاں سے انہوں نے اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ 1988 میں انہوں نے ٹفل یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ خدمات اور کامیابی۔ بیئر اومیڈیار کو بچپن ہی سے کمپیوٹر میں خاص دلچسپی تھی۔ انہوں نے 9 سال کی عمر میں کمپیوٹر پر کتاب بھی لکھی۔ بیچلر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کلیرس نامی سافٹ ویئر ادارے میں کام کیا۔ 1991 میں انہوں نے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ انک ڈیولپمنٹ قائم کی، جو انک ویئر اور فوٹو ویئر کا کام کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ آن لائن چیزوں کی خریداری کا کام بھی شروع کیا، جسے ای کامرس بھی کہتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس ادارے کا نام تبدیل کر کے ای شاپ کر دیا، جو اس ادارے سے 1994 تک منسلک رہے، جب تک کہ انہوں نے ایک موبائل کمپنی جنرل میجک میں ملازمت اختیار کی۔ 1966 میں یہ ادارہ مائکروسافٹ کو بیچ دیا گیا۔ اس کے بعد بھی اومیڈیار آن لائن کاروبار کو فروغ دینے میں لگے رہے۔ انہوں نے ایک فلم اسپاٹ لائٹ بنائی جس پر انہیں آسکر ایوارڈ دیا گیا۔ وہ میڈیا اور صحافت کی تنظیموں سے بھی وابستہ رہے۔ اومیڈیار نے نیٹ ورک اپنی بیوی پامیلا کے ساتھ تشکیل دیا۔ ای بائی کی تشکیل۔ کچھ عرصے بعد اومیڈیار کی بیوی کو کاروبار کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑی، جس پر انہوں نے آن لائن نیلامی پر کام شروع کیا۔ ان کو وہ چیز تو نہیں ملی، لیکن لوگوں نے فرنیچر، الیکٹرانک کا سامان، کپڑے اور گاڑی نیلامی اور خرید و فروخت کا کام کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سندوں کی مشینیں، کتابیں اور کھلونوں کو بھی نیلام کیا گیا۔ اس کام میں بہت سی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار اومیڈیار 31 سال کی کم عمر میں دنیا کے ارب پتی لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ ای بائی تقریباً 30 سے زائد ممالک میں کام کر رہی ہے، جس میں سرفہرست بھارت اور چین ہے۔ خیراتی کام۔ انہوں نے ٹفل یونیورسٹی کو $10 کروڑ فنڈ دیا، جو کہ اس یونیورسٹی کو پہلے نہیں دیا گیا تھا۔ 2020 میں بل گیٹس اور وارن بوفے کے ساتھ اومیڈیار نے بڑے پیمانے پر فنڈز دیے ہیں۔ بیئر اور اومیڈیار نے اپنے جن اصولوں پر عمل کر کے ترقی حاصل کی ہے، وہ ہے کوشش، حوصلہ افزائی، تجربہ اور ہر اچھے موقع کا فائدہ اٹھاتے رہنا۔ میری دنیا۔ غلام حسین میمن، پاکستان کی قابل فخر خاتون۔ سمینہ خیال بیگ۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سمیت وہ تمام بلند پہاڑی چوٹیاں دراصل موت کی وادیاں ہیں، کیونکہ یہاں پہنچنے کی کوشش کرنے والے کئی کوہ پہاڑوں میں موسم کی شدت سے یا اونچائی سے گر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان میں وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں
جو ہر قسم کے موسمی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا عزم رکھتے تھے۔ پاکستان کی ایک بہادر بیٹی ثمینہ خیال بیگ نے 19 مئی 2013 کو ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سر کر کے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ وہاں پاکستانی پرچم لہرا کر انہوں نے پاکستان کی پہلی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی خاتون کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ ثمینہ بیگ کی عمر اس وقت 23 برس ہے۔ انہیں مسلم دنیا کی سب سے کم عمر ترین خاتون کو پیما ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ 2010 سے مسلسل کو پیمائی کر رہی ہیں۔ ان کا تعلق وادی حنزہ کے علاقے ششمال سے ہے۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کو پیمائی کو باقاعدہ پروفیشن بنایا۔ ثمینہ بیگ نے 2010 میں 6000 میٹر بلند جاکشن پہاڑ کو بھی سر کیا، جسے بعد میں ان کے نام سے مسموم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 68 میٹر بلند کو برابر کو بھی سر کیا ہے۔ یہ دونوں چوٹیاں پاکستان میں ہیں۔ ہری بھری دنیا، جاوید بسام۔ زمین ہمارا گھر۔ یہ کرہ ارض یعنی ہماری زمین ہمارا گھر ہے۔ 7-8 ارب انسان یہاں بستے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے گھر کو خراب نہیں کرتا، وہ اسے ہمیشہ بنانے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ افسوس ہماری زمین کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ کبھی یہ بہت اچھی تھی، مگر جوں جوں انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا، اسی رفتار سے زمین کو نقصان پہنچتا رہا۔ زمین کو بہت سے عوامل نے نقصان پہنچایا ہے۔ ان میں ایک عمل فضائی آلودگی بھی ہے۔ دنیا بھر میں فضائی آلودگی کا مسئلہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ آلودگی سے ہر سال دنیا بھر میں 70 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی 80% آبادی ایسے مقامات پر رہتی ہے جہاں کا فضائی معیار عالمی ادارہ صحت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق بہت خراب ہے۔ نمبر 1، فضائی آلودگی کیا ہے؟ فضائی آلودگی کا مطلب یہ ہے کہ ہوا میں ان مضر صحت گیسز، حیاتیاتی مالیکیولز اور ذرات کا بڑھ جانا ہے جو انسانی صحت اور ماحول کے لیے نقصان دہ ہے۔ زمین کی فضا میں موجود گیسز میں ایک خاص تناسب ضروری ہے۔ ان گیسز میں اضافہ یا کمی فضا کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 2، فضائی آلودگی کی وجوہات۔ فضائی آلودگی کی وجوہات میں کچھ قدرتی ہیں، جیسے جنگل کی آگ، آتش فشاں کا پھٹنا اور دھول کے طوفان وغیرہ، جبکہ باقی وجوہات انسانوں کی پیدا کرتا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ فیکٹریاں اور صنعتیں۔ فیکٹریاں اور صنعتوں میں کام کے دوران عام طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ، نامیاتی مرکبات، ہائیڈرو کاربن اور دوسرے کیمیکلز کا اخراج ہونا ہے۔ انہیں ہوا میں چھوڑ دیا جاتا ہے یا دریاؤں اور نالوں میں بہا دیا جاتا ہے، جس سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے۔ قدرتی ایندھن جلانا۔ ہم قدرتی ایندھن یعنی تیل، گیسز اور کوئلہ جلاتے ہیں، جس سے مضر صحت گیسز خارج ہوتی ہیں۔ ان میں بڑی مقدار سلفر ڈائی آکسائیڈ اور کاربن مونو آکسائیڈ کی ہے، جس کے نتیجے میں ہوا کی آلودگی بڑھتی ہے۔ ذرائع نقل و حمل۔ سارا دن سڑکوں پر بسیں، ٹرک اور دوسری گاڑیاں چلتی رہتی ہیں۔ فضا میں ہوائی جہاز، پانی پر بحری جہاز اور زمین پر ریلیں دوڑتی ہیں۔ ان سے دھوئیں کا اخراج ہوتا ہے۔ دھوئیں میں ایسی گیسز شامل ہوتی ہیں جو ماحول کو آلودہ کرتی ہیں۔ یہ گرین ہاؤس گیسز کے بڑے ماخذ ہیں۔ کان کنی کی سرگرمیاں۔ کان کنی کے دوران زمین کے نیچے سے معدنیات کو نکالنے کے لیے دھماکے کیے جاتے ہیں اور بھاری مشینری استعمال کی جاتی ہے۔ اس فضا سے اڑنے والی خاک اور کیمیکل سے نہ صرف ہوا آلودہ ہوتی ہے، بلکہ قریبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 3، فضائی آلودگی کے اثرات اور بیماریاں۔ فضائی آلودگی کے نتیجے میں انسانوں میں سانس کے امراض اور دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پچھلی کئی دہائیوں سے پھیپھڑوں کے کینسر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آلودہ علاقوں کے قریب رہنے والے بچوں میں نمونیا اور دمے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ گلوبل وارمنگ۔ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کی وجہ سے فضا میں موجود گیسز کی تشکیل میں عدم توازن کی وجہ سے زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس اضافے کو گلوبل وارمنگ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں گلیشیئر پگھل رہے ہیں
اور سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے، جس سے بہت سے شہروں کے ڈوب جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تیزابی بارش۔ قدرتی ایندھن جلانے سے ہوا میں نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر آکسائڈ جیسے نقصان دہ گیسز خارج ہوتی ہیں۔ بادل ان آلودگیوں کے ساتھ مل کر تیزابی بارش لاتے ہیں، جس سے انسانوں، جانوروں اور پودوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ جانوروں پر اثرات۔ فضائی آلودگی سے آبی ذخائر بھی آلودہ ہو جاتے ہیں، جس سے آبی حیات متاثر ہوتی ہے۔ آلودگی جانوروں کو اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر نئی جگہ منتقل ہونے پر مجبور کرتی ہے، جس سے جانور بے گھر ہو جاتے ہیں اور ان کی بڑی تعداد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، فضائی آلودگی پر کیسے قابو پایا جائے؟ زیادہ شجر کاری کی جائے۔ فضائی آلودگی کے مضر اثرات کو کم کرنے کا بہترین طریقہ شجر کاری ہے۔ درخت اور پودے آکسیجن خارج اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے ہوا میں موجود آلودگی کے اثرات کو درست کرتے ہیں۔ اس لیے صنعتی اور رہائشی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانا انتہائی ضروری ہے، اور درخت کاٹنے پر سخت پابندی بھی ہونی چاہیے۔ صنعتی علاقے شہروں سے دور ہوں۔ صنعتی یونٹوں کا قیام شہری آبادیوں سے دور کیا جائے۔ مضر گیسز اور مادوں کے اخراج پر فیکٹریوں پر جرمانے عائد کیے جائیں۔ دریاؤں اور دیگر آبی ذخائر میں کچرا، سیوریج اور کیمیائی اجزاء پھینکنا ممنوع ہو۔ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ اور کچرا جلانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ گاڑیوں کے زیادہ استعمال سے پرہیز۔ لوگوں کو کم فاصلے کے سفر کے لیے گاڑیاں استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ پیدل چلنا اور سائیکل چلانا ایک بہت بہترین ورزش ہے۔ لمبے سفر کے لیے عوامی ذرائع نقل و حمل کو ترجیح دینی چاہیے۔ لوگوں کو گاڑیوں کی ٹیوننگ کا پابند کیا جانا چاہیے۔ اس سے نہ صرف آلودگی کم ہوگی بلکہ توانائی کی بچت بھی ہوگی۔ توانائی کا تحفظ۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں قدرتی ایندھن جلایا جاتا ہے، جس سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ برقی آلات کو کم سے کم استعمال کیا جائے اور استعمال کے فوراً بعد بند کر دیا جائے۔ اس طرح ہم انفرادی سطح پر ماحول کو بچا سکتے ہیں۔ ہری بھری دنیا۔ بیور، ننھا انجینئر جانور۔ محمد فرحان اشرف۔ بیور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کترنے والا جانور ہے۔ یہ خشکی اور تری دونوں جگہ رہ سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا کترنے والا جانور کیپیبارا، دوسرے نمبر پر بیور اور تیسرے نمبر پر خارپشت ہے۔ بیور دریا، چھوٹی جھیل، ندی اور دلدلی علاقوں میں رہتا ہے۔ اسے حیوانات کی دنیا کا انجینئر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنا گھر انتہائی مہارت سے بناتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے تیز دانتوں سے کسی بڑے درخت کو کتر کر گراتا ہے، جس سے دریا یا تالاب کا پانی رک جاتا ہے یا پانی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ درخت کے تنے اور اس کے گرد گیلی مٹی پر مضبوط شاخوں اور پتوں سے اپنا گھر بناتا ہے۔ بیور کا گھر گنبد نما ہوتا ہے، جسے لاج کہا جاتا ہے۔ اس میں آنے اور جانے کے 2 راستے رکھے جاتے ہیں۔ بیور کا گھر بعض اوقات 10 فیٹ تک اونچا ہو سکتا ہے۔ اپنے گھر میں تازہ ہوا کے لیے بیور چھت پر ایک سوراخ بھی رکھتا ہے۔ بیور اپنے گھر کی نچلی سطح کو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی تہ جما کر بناتا ہے۔ اس طرح لکڑیوں کی یہ تہ نمی کو جذب کر لیتی ہے۔ اپنے گھر کو دوسرے جانوروں سے بچانے کے لیے راستوں کے گرد گیلی مٹی اور گاڑی کی تہ لگاتا ہے۔ بیور اپنے جسم سے ایک خاص کیمیکل بھی خارج کرتا ہے، جس کی مخصوص بو اس کے گھر کی نشانی ہوتی ہے۔ دنیا میں بیور کی صرف 2 اقسام پائی جاتی ہیں، یوریشین اور امریکی بیور۔ یوریشین بیور یورپ کے مشرقی اور شمالی ممالک میں، جبکہ امریکی بیور براعظم شمالی امریکہ کے ممالک کینیڈا، امریکہ اور میکسیکو میں پایا جاتا ہے۔ بیور کا جسم 4 فیٹ تک لمبا اور وزن 30 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اس کی کھال بھوری یا سیاہ رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے پچھلے پیر بطخ کے پیروں کی طرح جھلی دار ہوتے ہیں۔ بیور کی دم چپٹی اور کشتی کے چپو جیسی ہوتی ہے۔ اگلی ٹانگیں پچھلی ٹانگوں سے چھوٹی لیکن بھاری ہوتی ہیں۔ بیور کی کھال پر نمی اثر نہیں کرتی کیونکہ اس کی کھال خاصی موٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بیور اپنے جسم سے ایک تیل خارج کرتا ہے جو نمی سے کھال کو بچاتا ہے۔ بیور کے دانت ساری عمر بڑھتے رہتے ہیں اور اس کے منہ سے باہر نکل آتے ہیں۔
دانتوں کے اگلے حصے کسی درخت کو کترتے وقت ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ بیور کے دانت مضبوط بڑے بڑے درخت کا تنا 7 گھنٹوں میں کتر کر گرا دیتے ہیں۔ امریکی بیور کی کھال بھوری اور دم سیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ 2 سے 3 فیٹ لمبا اور 25 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ یہ براعظم شمالی امریکہ کے بڑے دریاؤں، جھیلوں اور ندیوں کے کنارے پایا جاتا ہے۔ جبکہ یہ بڑے بڑے درخت گرا کر پانی کا رستہ تبدیل کر دیتا ہے تو بعض دفعہ مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ امریکہ میں بیور بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کی کھال کے حصول کے لیے اسے بہت زیادہ شکار کیا گیا، جس سے اس کی تعداد کم رہ گئی ہے۔ آج کل اس کے غیر قانونی شکار پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 19ویں صدی میں اس کے تحفظ کے لیے بھی کئی قانون بنائے گئے ہیں۔ یوریشین بیور ایک زمانے میں ایشیا میں بھی پایا جاتا تھا، مگر اب یہ صرف یورپی ممالک، اسپین، برطانیہ، ناروے اور سویڈن میں ہی پایا جاتا ہے۔ یوریشین بیور اس خطے کا سب سے بڑا کترنے والا جانور ہے۔ اس کی کھال سرخی مائل بھوری، سر بڑا، تھوتنی لمبی اور جسم پتلا ہوتا ہے۔ اس کی دم امریکی بیور کی نسبت کم چپٹی ہوتی ہے۔ بیور درختوں کی چھال اور اس کے نرم ریشے کھاتا ہے۔ بیور غصے کی حالت میں کتے کی طرح بھونکتا ہے، دوسرے بیور کو بلانے کے لیے بلی کی طرح خڑخڑ کرتا ہے، جبکہ خوف کے حالت میں رونے جیسی آواز نکالتا ہے۔ مادہ بیور ٹھنڈے علاقے میں جنوری سے مارچ کے مہینے میں اور گرم علاقے میں اپریل سے جون کے درمیان اپنے لاج کے ایک کونے سے گھاس پھوس کی تہ لگا کر ایک گھونسلہ سا تیار کرتا ہے۔ اس گھونسلے میں وہ 1 سے 6 تک بچے دیتا ہے، جس کی حفاظت نر اور مادہ دونوں مل کر کرتے ہیں۔ مادہ 2 ہفتے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ بچے جلد ہی تیرنے لگتے ہیں۔ بچے 2 سال تک اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس جانور کو لدھڑ، بڑے عقاب، ریچھ اور بھیڑیے شکار کر لیتے ہیں۔ ان جانوروں اور شکاریوں سے بچنے کے لیے بیور فوراً پانی میں یا اپنے گھر میں چھپ جاتا ہے۔ خطرے کے وقت یہ اپنی دم پانی کی سطح پر مارتا ہے۔ پانی کے شور سے دوسرے بیور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ پانی میں غوطہ لگاتے وقت اس کے کان اور ناک بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے گرد ایک جھلی ہوتی ہے جو آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ پانی کے اندر آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور 15 منٹ تک پانی کے اندر رہ سکتا ہے۔ بیور کی عمر تقریباً 20 سال ہوتی ہے۔ بیور کینیڈا کا قومی جانور ہے۔ کینیڈا میں کوئی بھی شخص اس کے گھر اور تعمیر کردہ بند کو نہیں چھیڑ سکتا۔ بیور کی نظر کمزور لیکن سونگھنے اور سننے کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ انسان کو دیکھ کر فوراً بھاگ جاتا ہے۔ اگر اسے پیار کیا جائے تو یہ انسان سے جلد مانوس بھی ہو جاتا ہے۔ اسے کئی علاقوں میں کھایا بھی جاتا ہے اور یورپ میں اس کا شکار منع ہے۔ جذبہ جنون، ہمدرد نونہال اسمبلی۔ اس بار اجلاس کا موضوع تھا نونہالان وطن، امید سحر۔ رپورٹ راولپنڈی، حیات محمد بھٹی۔ اجلاس کے مہمان خصوصی براڈ کاسٹر، اقبال اسکالر اور رکن شورا ہمدرد محترم نعیم اکرم قریشی تھے۔ معروف ماہر تعلیم محترمہ نور قریشی بطور مہمان مقرر شامل ہوئیں۔ معروف سماجی شخصیات اور اراکین محترم شورا ہمدرد جناب ایس ایم تنویر نصرت اور ڈاکٹر فرحت عباس نے بھی خصوصی شرکت فرمائی۔ نونہال کائنات نے تلاوت قرآن مجید، نونہال فہیم نے حمد باری تعالیٰ اور نونہال الشبہ ارشاد نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ نونہال مقررین میں فاطمہ صغیر، عبدالرافع، شفا سرفراز اور سمرہ نور شامل تھیں۔ قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہید حکیم محمد سعید کو نونہالوں سے بے پناہ محبت تھی۔ یہ اسی محبت کا اعجاز ہے کہ ایسے بلند مرتبہ انسان کو ہر بچہ اپنا بچہ نظر آنے لگتا ہے، اور یہ محبت کی عظمت ہے۔ ایسے انسانوں پر اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے شہید پاکستان نے 1985 میں بزم ہمدرد نونہال شروع کی۔ 1995 میں اسے ہمدرد نونہال اسمبلی کا نام دیا گیا۔ حکیم صاحب نے بچوں کے لیے ایک شعبہ نونہال ادب کے نام سے قائم کیا، جس کے تحت 200 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جس میں مختلف ممالک کے سفر نامے بے حد مقبول ہوئے۔ حکیم صاحب نے بچوں کے لیے سفر ناموں کی ابتدا کی
اور دینی کتابیں بھی لکھیں۔ حکیم صاحب کی خواہش رہی کہ ان نونہالوں اور نوجوانوں کو عزم، حوصلے، خود اعتمادی اور خودداری کے جذبے سے مزین کیا جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ آخرکار نونہالوں کو ہی جوان ہو کر قوم کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ حکیم صاحب غریب پرور تھے، فراخ دل بھی تھے اور ہر ایک کو خصوصی توجہ دیتے تھے۔ بچوں کے ساتھ فرش پر بیٹھ جاتے تھے۔ انہوں نے شہر علم آباد کیا، طبی ادویہ کی فراہمی کے لیے باغات لگائے، اسکولوں اور یونیورسٹیز بنائیں اور مدینہ الحکمہ میں بین الاقوامی معیار کی ایک شاندار لائبریری کا بھی قیام عمل میں آیا اور دارالفرقان کے نام سے یتیم بچوں کے لیے سہولت کے سلسلے کا بھی آغاز کیا۔ انہوں نے تربیت اور ترغیب دی۔ اچھے انسان اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں، آپ ایسی شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ محترم نعیم قریشی نے کہا کہ حکیم صاحب تو وہ ہستی ہیں جو ساری دنیا بالخصوص عالم اسلام کو ویران کر گئے۔ انہوں نے اپنا ملک، اپنی سرزمین، اپنے اہل و عیال اور بزرگوں کی قبریں اس ملک کی خاطر چھوڑ دیں۔ وہ اپنا کام خوبی سے کر گئے۔ اب ان کی دختر محترمہ سعدیہ راشد بہت محنت سے ان کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے دست و بازو بنیں۔ نونہالوں نے موضوع کے مطابق ایک سبق آموز خاکہ اور رنگا رنگ ٹیبلو بھی پیش کیا۔ تقسیم انعامات کے بعد آخر میں دعائے سعید پیش کی گئی۔ جذبہ، نیلسن منڈیلا اور آزادی، فرازین زہرا۔ کوئی بھی شخص اپنے جلد کے رنگ، اس کے پس منظر یا مذہب کی وجہ سے دوسرے انسان سے نفرت کرتا ہوا پیدا نہیں ہوا۔ لوگوں کو نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ نفرت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو انہیں پیار کرنا بھی سکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت نفرت سے زیادہ فطری جذبہ ہے۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف سیرت کا مالک ہوتا ہے، لیکن اپنے کردار کو تبدیل کرنے کا اختیار ہر انسان کے پاس ہے۔ ہم سب علیحدہ علیحدہ ذات، نسل اور رنگت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی قابض انگریزوں کے جانے کے بعد انہی کا بنایا ہوا دستور رائج ہو گیا تھا کہ انسانوں کی جلد کے رنگ کی بنیاد پر ان کے مقام کا تعین کیا جاتا تھا، یعنی گوری رنگت والوں کو گہرے رنگ کے حامل افراد پر برتری حاصل تھی اور اسی بنیاد پر گہرے رنگ والے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی تھی۔ جنوبی افریقہ کے رہنما نیلسن منڈیلا اس نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں نفرت کی جگہ محبت اور یکجہتی کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ نیلسن منڈیلا نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد رنگ پرستی کے اس نظام کو بدلنا چاہا، جس کے لیے انہوں نے سیاست کا سہارا لیا۔ 1943 میں وہ ANC نامی سیاسی جماعت کا حصہ بنے۔ انہوں نے گہری رنگت والے انسانوں سے خود کو بہتر سمجھنے والے انگریزوں کو للکارا تھا، اسی لیے انہیں کئی مرتبہ قید میں بھی رکھا گیا۔ وہ کمیونسٹ پارٹی کا حصہ بھی بنے، جس کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے نسل پرستی کو فروغ دینے والی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ 1962 میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ ان کی قید 27 سال طویل تھی۔ غیر ملکی دباؤ کے بعد انہیں 1990 میں رہا کیا گیا۔ 1994 کے انتخابات میں نیلسن منڈیلا ANC کے پلیٹ فارم پر اپنی لگن اور محنت کے بل پر بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا جس میں نسل پرستی کو ملک سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ نیلسن منڈیلا نے انسانی حقوق کی فراہمی کے لیے نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن بھی قائم کی۔ کیا آپ جانتے ہیں نیلسن منڈیلا کو لگ بھگ 250 ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نیلسن منڈیلا نے انسان کو رنگ و نسب کی تفریق سے آزاد کرنے کے لیے زندگی بھر جدوجہد کی۔ ہمارے معاشرے میں بھی گورے اور گہرے رنگ والے انسانوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ کیا ہم نے اس رویے کو ختم کرنے کے لیے کچھ کیا ہے؟ ضرور سوچیے۔ دل پاکستان، ساحل سمندر کی سیر، اسد اسلم۔ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں یا کبھی کراچی آئے ہیں تو آپ نے سی ویو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ پاکستان کا سب سے مشہور ساحل سمندر ہے جہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے کئی اور بھی ساحل ہیں؟ جی ہاں، پاکستان کی ساحلی پٹی 1000 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے، جس کا زیادہ تر حصہ بلوچستان میں ہے
اور کچھ حصہ سندھ کو بحیرہ عرب سے ملاتا ہے۔ آئیے آپ کو اس پٹی پر موجود ساحلوں کی سیر کرواتے ہیں۔ ہاکس بے، کراچی، سندھ۔ کراچی ہی سے شروع کرتے ہیں اور آپ کو یہاں کے ایک مشہور ساحل ہاکس بے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہاکس بے کا سفر اب بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ یہ شہر کے مرکز سے 25 منٹ کی مسافت پر ہے۔ کراچی کے دیگر ساحلوں کے برعکس یہاں پانی بہت زیادہ صاف ہے، اس لیے اب لوگ سی ویو کے بجائے ہاکس بے پر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی آمد کے باعث یہاں خوشنما کمرے تعمیر کیے گئے ہیں جنہیں کرائے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر لذیذ تازہ مچھلی بھی دستیاب ہے۔ یقین جانیے، نیلے پانی میں اٹھتی لہروں کے سامنے ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گرما گرم مچھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ کنڈ ملیر، ہنگول نیشنل پارک، بلوچستان۔ یہ کراچی سے تقریباً 260 کلومیٹر مغرب میں ہے۔ مکران ساحلی شاہراہ کے راستے 3 سے 4 گھنٹے میں یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ پہاڑوں سے گھرا یہ ساحل سمندر صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ شفاف پانی اور اس پر ہلکی ہلکی لہروں اور ٹھنڈی ہواؤں کے دلکش احساس کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں ایک امید کی شہزادی دی پرنسس آف ہوپ بھی ہے۔ یہ دراصل ہوا سے پہاڑ پر بننے والا ایک قدرتی مجسمہ ہے جو دور سے ایک شہزادی کی طرح نظر آتا ہے۔ پیسٹ بیچ، بوجی کو، بلوچستان۔ کنڈ ملیر سے کراچی کی طرف آئیں تو مکران ساحلی شاہراہ سے تھوڑا سا ہٹ کر چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک راستہ چھوٹے سے ریگستان سپٹ کی طرف جاتا ہے۔ اس ریگستان سے گزر کر آپ سپٹ بیچ پہنچ سکتے ہیں۔ اس ریتیلے ساحل پر اونچے پہاڑوں سے نیلے سمندر کا نظارہ نہایت ہی شاندار ہوتا ہے۔ نیچے اتریں تو یہاں کے قدرتی غار اور پانی کے بیچ گھری چٹانیں اسے اور بھی منفرد بناتی ہیں۔ یہاں کی سیر کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کی خوبصورتی کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں۔ یہاں بڑی تعداد میں کیکڑے بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اور بھی کئی ساحل سمندر دنیا بھر میں پرکشش اور قابل دید ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان میں کیپ ماؤنٹ، پیراڈائز پوائنٹ، سومانیانی، سنہرا، توشان، منوڑا، گڈانی، ماڑا، جیوانی اور گوادر بھی شامل ہیں۔ ان ساحلوں پر نہ صرف مقامی افراد بلکہ دوسرے ملکوں سے آنے والے بھی سیر و تفریح کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ اب یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد میں کمی آتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ہماری بری عادتیں ہیں۔ ہم ان ساحلوں پر اچھا وقت گزارتے ہیں لیکن انہیں گندا چھوڑ جاتے ہیں۔ پلاسٹک کی تھیلیاں، خالی بوتلیں، بسکٹ، چپس کے ریپرز، کھانے پینے کی بچی کھچی اشیاء وغیرہ سب ہی ساحل پر پھینک دیتے ہیں، جس سے نہ صرف ماحول خراب ہوتا ہے بلکہ آبی حیات کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیں ساحل سمندر سمیت تمام تفریحی مقامات کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنے کمرے، گھر اور گلی محلے کا خیال رکھتے ہیں۔ نہ صرف یہاں کچرا پھینکنے سے گریز کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے۔ اگر منع کرنا ممکن نہ ہو تو خود ساحل پر موجود کچرا اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیں۔ اگر آج ہم ان کی دیکھ بھال اور صفائی پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر یہ کل آلودگی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ پھر ہم یہاں سیر کرنے کو بھی نہیں جا سکیں گے، بلکہ یہ ہمارے لیے بہت سی بیماریوں کا باعث بن جائیں گے۔ جذبہ جنون، صحت کی بات سنت کے ساتھ، قدسیہ حیدر۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کی رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طریقے کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے سے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ غذا اور سنت نبوی۔ آپ میں سے زیادہ تر بچوں کو فاسٹ فوڈ بہت پسند ہے، لیکن ان میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر سادہ غذا کھایا کرتے تھے۔ آپ کی غذا میں زیادہ تر وہ چیزیں شامل تھیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی امت کو اچھے غذاؤں اور ان کے فوائد کے بارے میں بھی بتایا، جس کی تصدیق آج جدید سائنسی تحقیق سے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں لوکی، کدو کا سالن، گوشت، دودھ، جو کی روٹی، سرکہ، شہد، زیتون، انجیر، کھجور وغیرہ شامل ہیں۔ زیتون کا ذکر قرآن مجید میں سورہ تین، سورہ مومنون اور سورہ نور میں آیا ہے۔ اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ زیتون جلد کی بیماریوں اور بالوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ انجیر، جنت کا پھل۔ سورہ تین میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کے ساتھ انجیر کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا میوہ کہا ہے۔ انجیر جوڑوں کے درد اور کھانسی میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کی صفائی بھی کرتی ہے۔ صبح نہار منہ کھانے سے آنتیں صاف ہوتی ہیں۔ کھجور بہترین پھل۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ذکر کیا ہے۔ یہ بہت فائدہ مند پھل ہے۔ اس سے افطار کرنا سنت ہے۔ یہ نہ صرف ہماری جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے بلکہ جلد ہضم بھی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اس گھر میں کھانا ہی نہ ہو۔ روایت ام سلمہ۔ کھجور کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے، گردوں اور آنتوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر دبلے پتلے بچے روزانہ دودھ کے ساتھ اس کا شیک بنا کر پئیں تو موٹے اور صحت مند ہو جائیں گے۔ شہد۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا حکم دیا اور فرمایا ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ نحل۔ یہ نزلہ، زکام اور کھانسی کا علاج ہے، توانائی پہنچاتا ہے، دانتوں کے لیے مفید ہے، زخموں کو جراثیم سے پاک کرتا ہے اور جلد بھر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کی کئی بیماریوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عمدگی سے ہمیں غذا اور اس کی افادیت کی تعلیم دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ آمین۔ جذبہ جنون، نیروبی، خوابوں کی آبادی، فہمینہ ارشد۔ پیارے بچوں، افریقہ کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ بھئی میرے ذہن میں تو جھٹ سے جنگل کا خیال آ جاتا ہے۔ درخت، پانی، کھلا آسمان، سرسر کرتی ہوائیں، بڑے بڑے ہاتھی، زرافے، بندر، گوریلے اور نہ جانے کیا کیا۔ کتنا مزہ آئے اگر ہم سب مل کر افریقہ کی سیر کو چلیں۔ لیکن بچوں، افریقہ تو بہت بڑا ہے، اتنی سیر کیسے کریں گے؟ ایسا کرتے ہیں، کوئی ایک جگہ منتخب کر لیتے ہیں۔ نیروبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، یہیں چلتے ہیں۔ بچوں، نیروبی افریقی ملک کینیا کا دارالحکومت ہے۔ یہاں دیکھنے کے قابل بہت کچھ ہے، جیسے جنگلی حیات، نیشنل پارک، عجائب قدرت، آثار قدیمہ، ثقافت اور گلی کوچوں میں بسر ہونے والے بہت دلچسپ عام زندگی۔ یہ کینیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں دنیا کے بہترین پارکس موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو نیروبی کی سیر کرواتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کہاں جانا ہے۔ نیروبی نیشنل پارک۔ نیروبی کے شہری علاقے سے صرف 7 کلومیٹر کی دوری پر دنیا کا مشہور ترین نیروبی نیشنل پارک واقع ہے۔ پارک پہنچنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ یعنی کہ بس وغیرہ کی سہولت بھی مل جاتی ہے اور ہم اپنی گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں۔ پارک کے اندر گھومنے کے لیے بھی گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاڑی کے بغیر بہت مشکل ہے۔ ارے بھائی، اتنا بڑا پارک ہے، پورے 25 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا۔ اب ہم سپر مین تو ہے نہیں کہ پیدل گھوم لیں گے۔ خیر، اگر اپنی گاڑی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گیٹ پر ہی کرائے کی گاڑی مل جاتی ہے جو پارک کی سیر کرواتی ہے۔ اندر داخل ہونے کے لیے ٹکٹ بھی لینا پڑتا ہے۔ پارک کی سیر کے دوران زرافے، زیبرے، ہرن، شتر مرغ، نیل گائیں، بھینسیں اور دوسرے جنگلی جانور عام طور پر گھومتے پھرتے نظر آ جاتے ہیں، جبکہ چیتے، تیندوے اور ببر شیر دیکھنے کے لیے ذرا صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہاں کے گائیڈ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں
اور وہی بتاتے ہیں کہ جانور کب دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ کالے گینڈے یہاں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس پارک میں کچھ راستے اور جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ گاڑی سے اتر کر کچھ دیر رک سکتے ہیں اور وہاں کی فضا میں بسی خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا لوگ وہاں رکتے ہیں، پکنک مناتے ہیں اور کھلی فضا کا مزہ لیتے ہیں۔ ہم بھی ضرور ایسا ہی کریں گے۔ زرافہ سینٹر۔ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو دیکھ کر حیران نہ رہ جائے؟ لمبی لمبی ٹانگیں، بہت بڑی گردن والا یہ گونگا جانور بہت معصوم ہوتا ہے۔ یہ سینٹر اس لیے بنایا گیا ہے کہ دنیا سے معدوم ہونے والے اس جانور کی نسل کو محفوظ کیا جا سکے۔ یہاں آنے کے لیے بھی ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ یہاں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح جانوروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بچے بڑے سبھی اپنے آس پاس پیلے اور بھورے رنگ کے جسم اور سرمئی زبان والے اس معصوم جانور کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ انہیں ہاتھ لگانا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنا ایک الگ ہی احساس دیتا ہے۔ بچوں کو سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے ہاتھ سے زرافے کے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ دودھ پلانے کے لیے وہ ایک اونچی جگہ پر چڑھ جاتے ہیں تاکہ ان کے منہ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اور ہاں، بچے یہ دودھ گلاس یا کپ سے نہیں، نپل والی بوتل سے پلاتے ہیں جسے ہم اپنے ننھے منھے بچوں کو پلاتے ہیں۔ سوچیں ذرا کتنا دلچسپ منظر ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی بچہ زرافے کو دودھ پلانے کے بعد اس احساس کو کبھی نہیں بھولتا ہوگا۔ کارورا جنگل۔ بچے نیروبی جائیں اور کارورا جنگل نہ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بچوں کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ جگہ ہے جہاں وہ ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ سب چیزیں انہیں شہری زندگی میں نہیں مل سکتی۔ تو بھئی آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ۔ چلو چلو کارورا جنگل چلتے ہیں۔ بچوں، یہاں خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے 50 کلومیٹر طویل راستے بنائے گئے ہیں۔ یہاں آپ دوڑ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں اور سائیکل بھی چلا سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ سائیکل نہیں ہے آپ کے پاس؟ ارے بھائی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کارورا جنگل میں آپ کو کرائے پر سائیکل بھی مل جاتی ہے۔ اب آپ جو چاہیں کریں، سائیکلنگ ٹرپ پر سائیکل چلائیں اور جنگل کا فضائی حسن دیکھیں یا پھر ماؤنٹین سائیکلنگ کریں۔ گھوم پھر کر اچھی طرح دیکھیں یا کہیں بیٹھ کر سستا لیں۔ جنگل میں موجود خوبصورت پرندوں کو درختوں کی شاخوں پر پھدکتا ہوا دیکھیں، ان کی میٹھی آوازیں سنیں، ان کے چمکیلے رنگ دیکھیں۔ یہی نہیں، جنگل میں ایک بہت ہی طلسماتی آبشار بھی ہے۔ جھاگ اڑاتا چمکتا دمکتا پانی آپ کی سب فکروں کو دھو ڈالے گا۔ وہاں ایک ریسٹوران بھی ہے جہاں ہم مزے مزے کے کھانے کھا سکتے ہیں۔ ایک بہت اہم اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جنگل کا فطری حسن برقرار رکھنے کے لیے یہاں کچھ سخت قوانین بھی نافذ کیے گئے ہیں جن پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا داخلہ یہاں بند ہے۔ تیز آواز موسیقی اور آگ جلانے پر بھی پابندی ہے۔ تو بھئی ہم تو قوانین پر ضرور عمل کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو بچوں، جس کو بھی اپنی زمین اور فطرت سے پیار ہے اس کا کارورا جنگل ضرور پسند آئے گا۔ ہمیں تو بہت اچھا لگا ہے نا بچوں؟ کتابی خزانے، ایک دن میرے ساتھ، انجم حسن، کچن کی سیر۔ تو بچوں، آج میں آپ کو اپنے کچن کی سیر کرواؤں گی۔ کچن یعنی باورچی خانے کی سیر۔ یقیناً آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کچن کی بھی بھلا کوئی سیر ہوتی ہے؟ یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن میرا کچن ہر گھر کے کچن سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ میں ایک شیف یعنی کھانے پکانے کی ماہر ہوں۔ یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ شیف کا کام کیا ہوتا ہے اور شیف کیسے بنتے ہیں۔ ابھی کچن میں چلتے ہیں۔ ذرا ٹھہریے، ہمیں کچن میں داخل ہونے سے پہلے چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ سب کو ایک ایپرن پہننا ہوگا اور سر پر کپڑے کی ایک ٹوپی پہننا ہوگی۔ پھر کچن میں کام کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھونے ہوں گے۔ یہ سب تدابیر اس لیے ضروری ہیں تاکہ کھانے میں کہیں جراثیم شامل نہ ہو جائیں۔ اس طرح آپ بیمار ہونے سے بچ سکیں گے۔ جراثیم کی منتقلی کو روکنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے کٹنگ بورڈ علیحدہ علیحدہ ہوں۔ اور ہاں، سب سے اہم چیز جو ہر کچن میں ضروری ہے وہ ہے آگ بجھانے والا آلہ، جسے ہم فائر ایکسٹنگشر بھی کہتے ہیں۔
ایک شیف کے لیے دن کا آغاز سویرے ہی ہو جاتا ہے، ہر دن مختلف مسائل لے کر آتا ہے۔ ہمارے کچن میں عام کچن کی طرح صبح کا ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا نہیں بنتا، بلکہ ہم لوگوں کی فرمائش کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کبھی تو دوسروں تک کھانا پہنچانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ خود کھانے کا ہوش نہیں رہتا۔ جب لوگ ہمارے کھانے کی تعریف کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ساری محنت وصول ہو گئی، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بار تعریف ہی ہو، تنقید بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے کام کو اور بہتر بنا سکیں۔ شیف ہونے کی حیثیت سے لازم ہے کہ ہم ضروری چیزوں کا انتظام کھانے کی تیاری سے پہلے ہی کر لیں، یعنی جو چیزیں کھانے پکانے کے دوران ہمیں چاہیے وہ ہم پہلے ہی خرید کر رکھ لیں۔ وقت کی پابندی کرنا بھی ہمارے کام کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کو کھانا وقت پر ملے تاکہ مہمانوں کے سامنے ان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہمارے گاہک کی خوشی ہی ہماری کامیابی ہے۔ شیف بن کر یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس انداز سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ پر کام کر سکتے ہیں یا اپنا کچن خود بنا سکتے ہیں، جیسے کہ میں کر رہی ہوں۔ یہ کام آپ گھر بیٹھے بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اور دوسروں کو مختلف کھانا پکانا بھی سکھا سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رہے کہ یہ پیشہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ساتھ یہ دن گزار کر مزہ آیا ہوگا۔ نوٹ: اس مضمون میں سے کوئی بھی 3 متضاد تلاش کیجیے اور اپنے جوابات ہمیں اس پتے پر ارسال کریں: contribution@g-blue.com RG Blue Communications D 113/2 میرا محمد شاہ روڈ KDA اسکیم نمبر 1 کراچی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔